بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بعد میں گھر آ گیا۔ ابھی میں دروازے سے گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا، میری بھابھی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یقیناً مجھے دیکھتے ہی اسے کام یاد آ گیا ہوگا، اور اگر میں انکار کرتا تو یقیناً ان کا لمبا لیکچر سننا پڑتا۔ وہ تو ہر وقت تانے دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ بھابھی کی باتوں سے بچنے کے لیے جو کام انہوں نے مجھے بتایا میں نے فوراً ہی کر دیا۔ میری عمر 20 سال تھی۔ سارا دن میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا۔ کافی دفعہ میرے بھائیوں نے مجھے کام پر ڈالا، مگر وہاں پر میری لڑائی ہو جاتی اور میں کام چھوڑ دیتا۔ میرا دل چاہتا تھا میں بیرون ملک چلا جاؤں۔ کافی دفعہ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ زمین میں میرا حصہ بیچ دیں اور مجھے دبئی بھیج دیں، مگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے یہ پیسے بھی ڈبو دوں گا، حالانکہ وراثت میں میرا حصہ بنتا تھا جو میں مانگ رہا تھا۔ گاؤں میں ہماری زمین تھی جہاں پر میرے بھائی خود فصل اگاتے تھے۔ ہم لوگ 3 بھائی تھے۔ ماں باپ کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ بھابیاں مجھے سارا دن تانے دیتیں۔ بھائی بھی مجھے احساس دلاتے رہتے تھے کہ میں وقت ضائع نہ کروں، اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں، لیکن جو میں کرنا چاہتا تھا وہ مجھے یہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں دبئی جاؤں گا تو وہاں جا کر میری قسمت چمک اٹھے گی۔ میرے بھائی مجھے سمجھاتے تھے کہ وہاں جا کر بھی مجھے محنت ہی کرنی پڑے گی، تبھی میں پیسے کما سکوں گا۔ میرے پاس کوئی ہنر ہوگا تو وہاں پر بھی مجھے کوئی نوکری پر رکھے گا۔ تھوڑا بہت کام میں جانتا تھا، لیکن اس کام میں مجھے مہارت نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے وہ کام نہیں کرنے تھے جس پر میرے بھائی مجھے لگایا کرتے تھے۔ پڑھائی بھی میں نے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی۔ ایک دن میں ایک چائے والے کھوکھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میرا کوئی دوست نہیں آیا۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر میں اور میرے دوست اکثر آ کر بیٹھتے تھے اور کافی دیر تک گپیں مارتے تھے۔ ایک بلی اکثر ہمارے پاس آ کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتی تھی۔ ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز اسے کھانے کے لیے دے دیتے اور ہم اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ 3 سے 4 دفعہ میں نے اسے دودھ بھی پلایا تھا۔ آج میں اکیلا تھا۔ وہ میرے پاس آئی جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ پہلے مجھے لگا وہ شاید کھانے کے لیے مانگ رہی ہے۔ میں نے دودھ رکھا، اس نے نہیں پیا۔ اس نے باقاعدہ اپنی 2 ٹانگیں کھڑی کر کے مجھے بلایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس کے پیچھے چلوں۔ میں اٹھا اور بلی کی پیروی کرنے لگا۔ اس کھوکھے کے پاس ہی ایک دکان تھی اور وہ بند تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار دکان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے وہاں پر کان لگائے تو مجھے اس کے بچوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میاؤں میاؤں کر رہے تھے۔ مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ بلی کے بچے اس دکان کے اندر بند ہو چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ بچے بھی بہت شور کر رہے تھے۔ اب مجھے اس دکان کے مالک کا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ دکان کے اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جسے انہوں نے کسی چیز کے ساتھ عارضی طور پر بند کیا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک ڈنڈا پڑا تھا۔ میں نے اس ڈنڈے کی مدد سے اس روشن دان کو کھولنے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ تیز آواز بھی نہیں کر رہا تھا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں چوری کی نیت سے اس دکان کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ میرا دھیان ایک طرف ان بچوں کی طرف تھا اور میں بار بار بلی کی طرف بھی دیکھتا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے بچوں کے پاس چلی جائے۔ تقریباً کافی دیر تک میں اس روشن دان کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا اور میری محنت رنگ لے آئی۔ روشن دان کھل گیا۔ وہاں سے میں نے اندر چھلانگ لگائی اور لائٹس آن کی اور اندر کی طرف سے دکان کا دروازہ کھولا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا وہ بلی دوڑتی ہوئی اندر آئی اور جا کر فوراً سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو نہ گلے لگایا نہ پیار کیا۔ اس کے لیٹنے کی دیر تھی کہ بچوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ماں تھی اور اسے اس بات کی بہت فکر تھی کہ اس کے بچے کافی دیر سے بھوکے ہیں۔ اس نے تقریباً 10 منٹ تک اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد اس نے انہیں چوما، چاٹا، پیار کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے، چاہے وہ کسی جانور کی ماں ہو یا کسی انسان کی ہو، اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین رہتی ہے۔ آج مجھے بھی اپنی ماں یاد آ گئی۔ جب تک میری ماں زندہ تھی وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، میرے لاڈ اٹھاتی تھی، میرے لیے میری پسند کے کھانے بناتی تھی۔ اب تو مجھے پیار کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ بھائی اپنی اپنی فیملی والے تھے، انہیں بس میں فارغ نظر آتا۔ وہ سب میری روٹیاں گنتے تھے، جبکہ ماں تو کہتی تھی تم جتنا مرضی کھاؤ۔ وہ مجھے نوالے بنا بنا کر کھلاتی تھی۔ اماں نے کبھی مجھے سوکھی روٹی نہیں دی تھی،
اس پر مکھن یا دیسی گھی لگا ہوتا تھا۔ اب بھابیاں سب کچھ اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیتی، بلکہ میرے لیے تو باسی روٹی بھی نہ ہوتی۔ اکثر میں بھوکا ہی سو جاتا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے گھر چلا گیا۔ آج کل میں بہت دکھی تھا۔ بھائیوں کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گلاب جامن کا ٹھیلا لگا لوں۔ میں نے تھوڑے بہت پیسے بھائیوں سے لیے اور ریڑھی لگا لی۔ جہاں میں نے ریڑھی لگائی تھی وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی گلاب جامن نہیں بیچ رہا تھا۔ سارا دن میں کسٹمر کے انتظار میں کھڑا رہتا مگر کوئی نہ آتا۔ ایک دن میں نے غور کیا کہ میرے گلاب جامن غائب ہو رہے ہیں، مگر میں تو سامنے ہی کھڑا رہتا تھا۔ کسی بچے کو میں نے گلاب جامن اٹھاتے نہیں دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ پھر یہ جا کہاں رہے ہیں۔ گاؤں کے بچے کافی شرارتی ہوتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی شرارتیں وہ عام کرتے ہیں۔ ویسے بھی میں اتنا تنگ دل نہیں تھا۔ کسی غریب بچے کو دیکھ کر میں انہیں گلاب جامن خود ہی پکڑا دیتا تھا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شل ہو چکی تھیں اور کافی رات ہو گئی تھی۔ میں گھر چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ پیسہ کمانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام نوجوانوں کی طرح میں بھی راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا۔ اچانک میرا ایک دوست آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ کافی رات ہو چکی تھی مگر وہ کہنے لگا کہ ایک بہت اچھا ڈھابا ہے جہاں سے بے حد لذیذ چائے ملتی ہے، کیوں نہ آج وہاں جا کر موسم کے ساتھ چائے کا لطف اٹھایا جائے۔ وہ میری طرح غریب نہیں تھا بلکہ اس کے گھر والے اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے۔ اکثر میرا بل بھی وہی پے کر دیتا تھا۔ میں اور وہ ہم لوگ پیدل ہی نکل پڑے۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ ہر طرف ٹھنڈ کی لہر بھی گردش کرنے لگی۔ کبھی کبھار سرد ہوا کا جھونکا ہمارے جسم پر کپ کپاہٹ طاری کر دیتا۔ ابھی ہم لوگ راستے میں ہی تھے کہ اچانک وہاں پر ایک گاڑی آئی اور اس میں سے کچھ لوگ نکلے۔ ہم لوگ راہگیر تھے۔ انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ اندھیرے میں لگا لیا۔ ان کے ہاتھوں میں گنز تھیں اور خود وہ ہمارے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک دوسری طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ یہ لوگ بھی متواتر ان لوگوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ شاید کوئی پولیس مقابلہ تھا۔ گولیاں میرے پاس سے ہو کر گزر رہی تھیں۔ گولی کی آواز میرے کانوں میں بہت زوردار انداز سے گھس رہی تھی۔ ہم لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس مقابلے میں ضرور مارا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سب ہنگامہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سے بھی لوگ فائرنگ کر کے بھاگ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک اور پولیس موبائل وہاں آ گئی۔ اس میں سے ڈی ایس پی صاحب بھی باہر نکلے۔ ہم لوگ بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب پولیس والے یہی کہہ رہے تھے کہ کسی ڈرگز مافیا کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا مگر وہ ان کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ہم دونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ان دونوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کا نام لگا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ 2 بندے اس لڑائی کے دوران پکڑے ہیں اور باقی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ وہ ہم لوگوں کو تھانے لے گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم راہگیر تھے، ہم تو آپ کی لڑائی میں اچانک ہی آ گئے۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک ہم انہیں یقین دلاتے رہے کہ ہمارا اس مافیا سے کوئی تعلق نہیں۔ جو میرا دوست میرے ساتھ تھا اس نے ایک پولیس والے کو پیسے دیے اور اپنے گھر پر فون کروایا۔ اس کے کسی جاننے والے نے اپنے ڈی ایس پی صاحب کو فون کیا اور ہماری جان چھڑوائی۔ پولیس والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم لوگ عام سے لوگ ہیں، ان مافیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک پولیس اہلکار ہمیں آزاد کرنے لگا تو اس نے مجھے ایک بات کہی کہ ہم لوگوں کا تو کام ہے پولیس مقابلوں میں لڑائی کرنا، اور اس طرح کے مقابلوں میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی اہلکار ضرور مارا جاتا ہے۔ ہم تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، لیکن آج ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ گولیاں ہمارے پاس سے گزری ہیں اور ہم میں سے کوئی نہیں مرا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ مافیا والے کیس اگر کسی انسان پر ڈال دیے جائیں تو یہ بہت بڑے کیس بنتے ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تم نے یقیناً اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی بچ گئے ہیں اور آج زندہ بھی ہیں۔ میرے ذہن میں وہی بلی والا واقعہ آ گیا، کیسے میں نے ایک بلی کو اس کے بچوں سے ملایا تھا۔ میرے ذہن میں تو یہی نیکی گھوم رہی تھی۔ ویسے بھی اماں کہا کرتی تھیں کہ بے زبان جانوروں کی مدد کر کے ان کی دعا لیں تو اللہ ان کی دعا ضرور سنتا ہے۔ شاید اس بلی نے اپنی خاموش آواز کے ساتھ میرے لیے دعا کی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ کبھی بھی رات کے وقت باہر نہ گئے۔ جب سے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا میں جانوروں کے ساتھ اور بھی زیادہ رحم دلی کے ساتھ پیش آنے لگا تھا۔ آج کل میں روز گلاب جامن کی ریڑھی لگا رہا تھا۔ اچانک ایک بچہ جو عام سے حلیے میں تھا روتا ہوا آیا۔ اس نے میرا ایک گلاب جامن پکڑا اور میری ریڑھی کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے اپنی ریڑھی کے نیچے جھانکا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس بچے کو اپنی ریڑھی کے نیچے چھپتے ہوئے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کافی دفعہ اپنی آنکھیں ملیں، ادھر ادھر بھی نظریں دوڑائیں، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔
ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہو؟ میرا بس نہیں چلا تو میں خاموش ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اچانک میرے پاس 2 بچے آئے، وہ بھی بہت شرارتی لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور گلاب جامن خریدے۔ وہ میرے پہلے کسٹمر تھے، اس سے پہلے میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ میں نے انہیں گلاب جامن دیے، وہ کھڑے کھڑے ہی چٹ کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مزید پیسے دیے اور کافی زیادہ گلاب جامن خریدے۔ وہ میرے سامنے ہی گلاب جامن کھاتے جا رہے تھے۔ چھوٹے سے بچے اتنا میٹھا کیسے کھا سکتے تھے؟ میں تو بس انہیں کھاتے ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ شام تک اور کوئی بھی مجھ سے گلاب جامن خریدنے نہ آیا۔ میں بہت مایوس ہو رہا تھا، نہ جانے میری قسمت کب کھلے گی اور میں کب پیسے کماؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہماری عزت ہی تب بنتی ہے جب آپ کے پاس نوٹ ہوں۔ غریب بندے کو تو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، نہ سماج میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اور نہ ہی گھر میں اسے کچھ سمجھا جاتا ہے۔ ہر انسان کو آپ فالتو نظر آتے ہیں اور وہ آپ کو دھرتی پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج کل میں بہت حساس ہو گیا تھا۔ کوئی مجھے معمولی سی بھی بات کہتا تو میں گھنٹوں اسے سوچتا رہتا۔ مجھے کوئی اپنا نہیں لگتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں۔ کبھی کبھار میں اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر آنسو بہاتا تھا، اپنے دل کی ساری باتیں ان کے ساتھ کرتا، ان سے شکوے کرتا کہ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں۔ ان کا بیٹا اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں، کسی کو اس کی ضرورت نہیں، وہ سب کو بس بوجھ لگتا ہے۔ آج بھی میں قبرستان چلا آیا۔ میں اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک وہی 2 بچے میرے پاس آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ایسی سنسان جگہ پر اکیلے نہ آیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو انہیں کوئی اٹھا کر لے جائے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے، بولے انہیں کوئی نہیں اٹھا کر لے جا سکتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آ گئی کہ چھوٹے سے بچے اپنے اوپر اس قدر فخر کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگ اس عمر میں تھے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اپنے سے بڑی عمر کے افراد کو دیکھ کر تو ہم ویسے ہی شرما جاتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں کوئی اجنبی آ جاتا تو میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ جاتا تھا کہ مجھے اس سے سلام لینے کے لیے جانا نہ پڑے۔ وقت کی بات تھی، وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے، ماضی بھی کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بڑے ہونے کا شوق تھا۔ میں سوچتا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ مجھے بڑا ہونے کی بے حد جلدی تھی، لیکن اب جب میں جوان ہو چکا تھا تو میرا دل کرتا تھا میں اپنے بچپن میں واپس چلا جاؤں۔ جب بارش میں کاغذ کی کشتی بنا کر پانی میں اسے چھوڑ دیتا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا۔ گاؤں میں اکثر چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں بارشیں ہونے کی صورت میں بہت ساری مچھلیاں آ جایا کرتی تھیں۔ ہم لوگ ہاتھوں سے ہی ان مچھلیوں کو پکڑ کر گھر لے جاتے، پھر اماں انہیں صاف کرتیں اور ہمارے لیے مچھلی بناتی تھیں۔ میں بہت شوق سے مچھلی کھاتا تھا۔ تازہ مچھلی کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماضی کے حسین منظر میری آنکھوں کے آگے لہرا رہے تھے۔ گھر میں میری بھابھیوں کو مچھلی پسند نہیں تھی، اس کی اسمیل سے انہیں الجھن ہوتی تھی، اس لیے میں نے مچھلی کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسی دوران وہ بچے وہاں سے جا چکے تھے۔ ان کے آنے سے میرا دھیان بھی ہٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ آج میں نے گلاب جامن کی ریڑھی کہیں اور لگانے کا سوچا تھا، جس جگہ پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو۔ ہمارے گاؤں کی ایک سڑک ایسی تھی جہاں پر ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ آج میں نے وہاں ریڑھی لگائی تھی۔ وہاں پر بھی اکا دکا گاہک میرے پاس آ گئے۔ وہ بچے آج پھر مجھے دکھائی دیے۔ مجھے دیکھ کر وہ آپس میں ہنسنے لگتے تھے۔ انہوں نے آج پھر مجھ سے گلاب جامن خرید لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ روز اتنا میٹھا کھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دانت خراب ہو جائیں۔ وہ بولے کہ مجھے تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس گاہک آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں ان کے دانتوں کی فکر نہ کروں، ان کے دانت خراب نہیں ہوتے۔ وہ ہنستے کھلکھلاتے اٹکھیلیاں کرتے وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ زندگی سے بھرپور بچے لگتے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا بے فکرہ بچپن یاد آ جاتا تھا۔ آج بھی میرے 3 سے 4 گلاب جامن غائب ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ وہ بچے تو مجھ سے گلاب جامن خرید کر کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بچہ جو میں نے گلاب جامن چرا کر کھاتے دیکھا تھا، وہ بھی تب چند لمحوں کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی جن بھوت کا چکر تو نہیں، کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ جنات کو میٹھا بے حد پسند ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی کوئی میٹھی چیز دیکھتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے نانا ابو کے پاس بہت سارے جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب ان کا قرآن پاک مکمل ہوتا تو وہ میٹھے چاولوں کی دیگ لے کر آ جاتے تھے۔
میرے نانا ابو وہ کھانا سب جنات طالب علموں کو کھلاتے تھے اور وہ منٹوں میں ساری کی ساری دیگ چٹ کر جاتے تھے۔ جنات بے حد شرارتی ہوتے تھے، اکثر ہم لوگوں کے ساتھ بھی شرارتیں کرتے تھے۔ میں اپنے سر پر ٹوپی پہنتا تھا تو وہ میری ٹوپی اٹھا لیتے تھے اور وہ ہوا میں معلق ہونے لگتی تھی۔ میں اپنے نانا ابو سے شکایت کرتا تھا کہ دیکھیں آپ کے طالب علم مجھے تنگ کر رہے ہیں، اکثر میری چیزیں بھی چھپا دیتے ہیں۔ پھر میں انہیں نانا ابو سے کافی ڈانٹ پڑواتا تھا۔ میرے نانا ابو کو ویسے تو غصہ بہت ہی کم آتا تھا، لیکن اگر کبھی انہیں غصہ آ جاتا تو پھر سب خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ جنات بھی ان کے غصے سے بے حد ڈرتے تھے۔ اب تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً یہ جنات کی شرارت ہے۔ شام کو جب میں گھر گیا تو میرے گھر والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں نے گھر میں ابھی تک انہیں ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بہت کہا کہ ابھی تو میرے پاس گاہک آ ہی نہیں رہے اور چند ایک پیسے میرے پاس جمع ہوتے ہیں وہ مال خریدنے میں ہی صرف ہونے لگتے ہیں۔ میرے پاس ابھی بچت نہیں ہے، بلکہ الٹا مجھے نقصان ہی ہو رہا ہے، کیونکہ گلاب جامن 2 سے 3 دن کے بعد کھٹاس مارنی شروع کر دیتے ہیں اور مجھے انہیں ضائع کرنا پڑتا تھا۔ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوتا تھا جب رزق ضائع ہوتا تھا، کیونکہ میری اماں کہا کرتی تھیں کہ ہمیں کبھی بھی رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بے حد ناراض ہوتا ہے۔ وہ تو روٹی کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی زمین پر گرا ملتا تو اسے اٹھا کر صاف کرتی اور کسی جانور یا پرندے کو ڈال دیتی۔ کہتی کہ یہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ روٹی کا ٹکڑا کسی سے ناراض ہو جائے تو دوبارہ اس کی طرف نہیں آتا۔ رزق کو ضائع کرنے سے یا اسے پاؤں تلے روننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور وہ انسان سے رزق چھین لیتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ہماری ایک ہمسائی رہتی تھی۔ ان کے گھر میں بے حد خوشحالی تھی۔ ان کے پاس بہت زیادہ مقدار میں سالن بچ جاتا جسے وہ کوڑے میں پھینک دیا کرتی تھی۔ میری اماں انہیں بہت منع کرتی تھیں کہ وہ یہ کسی غریب کو دے دیا کریں، یوں اس رزق کو ضائع مت کریں، یا پھر وہ اتنا ہی سالن پکائیں جتنا وہ لوگ آرام سے کھا سکتے ہوں۔ مگر انہوں نے میری ماں کی بات پر کان نہ دھرے۔ پھر ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ ان کا کام بند ہو گیا اور ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ان کا آخری وقت بہت ہی کسمہ پرسی کی حالت میں گزرا۔ میں اپنے بھائیوں کو بہت یقین دلا رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں بچتے، وہ لوگ تھوڑا انتظار کریں، جو ہی مجھے بچت ہونی شروع ہوگی تو میں گھر میں پیسے دینا شروع کر دوں گا، بس مجھے وقت دیا جائے۔ میرے بھائی تو میری بات پھر بھی سن لیتے تھے، لیکن میری بھابیاں اپنے شوہروں کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھیں۔ نہ جانے انہیں میرے ساتھ کون سا بیر تھا، جبکہ میں تو ان کے سارے کام کر دیتا تھا۔ شاید جو لوگ پیسے نہ کمائیں ایسے ہی دوسروں کو چبھتے رہتے ہیں۔ شاید وہ دونوں چاہتی تھیں کہ میں پیسے کماؤں اور ان لوگوں کے ہاتھ پر رکھ دوں۔ میں خود بھی ایسا ہی چاہتا تھا تاکہ گھر میں ہونے والی اس چخ چخ سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرا گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اب میں نے ایک بات سوچی تھی، اب اگر میرے گلاب جامن خراب ہونے لگے تو میں انہیں غریب لوگوں میں مفت ہی بانٹ دوں گا، کیونکہ انہوں نے خراب ہو کر بھی تو ضائع ہی ہونا ہے۔ اس سے بہتر ہے کوئی کھا لے اور مجھے دعائیں دے، شاید کسی کی دعا میرا نصیب بدل دے، جیسے اس بلی کی دعا نے مجھے اتنی بڑی مشکل میں مبتلا ہونے سے بچا لیا تھا۔ ایک دن وہ بچے دوبارہ میرے پاس گلاب جامن لینے آئے۔ میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں۔ اپنے ماں باپ کا ذکر سن کر ان دونوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ وہ بولے ان کے ماں باپ انہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اور وہ کس کے پاس رکے ہوئے ہیں؟ ان بچوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی کے ساتھ گلاب جامن لے کر چلے گئے۔ وہ تو بہت زیادہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ شاید آج میری بات نے انہیں ان کے ماں باپ کی یاد دلا دی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ شاید مجھے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میرے ذہن میں بہت زیادہ تجسس ابھر رہا تھا، کیونکہ وہ بچے دیکھنے میں بھی کسی غریب خاندان کے نہیں لگتے تھے، بلکہ عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لگ رہے تھے، اور ان کے پاس روز پیسے ہوتے تھے جن سے وہ گلاب جامن خرید کر کھاتے تھے۔ پھر یہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ ذہن میں یہی خیال ابھر رہے تھے۔ وہ بچے ایسے ہی میرے پاس کھیلتے ہوئے آتے تھے اور شرارتیں کرتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ میں نے کبھی ان کے اوپر اتنا غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی اس عمر میں بھی بے حد یاد آتی تھی، اور وہ تو بہت ہی کم عمر تھے۔ میں ان کے احساسات کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان بچوں کی مدد ضرور کروں گا اور انہیں ان کے ماں باپ کے پاس پہنچاؤں گا۔ شام ہو چکی تھی اور کچھ گلاب جامن سیل ہو گئے۔ جو میرے پاس باقی بچے تھے، اگلے دن ان کے خراب ہونے کا خطرہ تھا، سو میں ایک جگہ مزار پر گیا۔ یہاں پر بڑی تعداد میں غریب لوگ آتے تھے۔ میں نے وہ سب گلاب جامن ان بچوں میں بانٹ دیے۔ ان کے چہروں پر بہت خوشی تھی۔
دوسروں کے خوش چہرے دیکھ کر میرے دل کو بے حد سکون ملا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جب انسان کسی دوسرے انسان کو خوشی دیتا ہے وہ اس انسان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پرسکون اور اچھا محسوس کرواتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا تھا، ورنہ شاید میں ایسے ہی رزق کو ضائع کرتا رہتا۔ گھر گیا تو میری بڑی بھابھی کی بہن آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے سلام لینے کے لیے آ گئی۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ مزاج کی کافی اچھی لڑکی تھی۔ وہ مجھے کھانا بھی دے دیتی تھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے کام کرے۔ وہ مہمان تھی اور مجھے مہمانوں سے کام کروانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اندر یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں بھابھی نہ دیکھ لیں اور اس کے سامنے ہی میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ بھابھی کسی کے سامنے میرا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے یہ بڑے بہن بھائی چھوٹوں کی عزت نفس کو کیوں مجروح کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر ان کی انسلٹ کسی کے سامنے کی جائے تو چھوٹے بہن بھائیوں کا دل بھی اتنا ہی دکھتا ہے جتنا کسی بڑے انسان کا دکھتا ہے۔ بھابھی کی بہن بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ مجھے گھر میں اپنے خلاف محاذ اکٹھا نہیں کرنا تھا۔ ایک دن جب وہ بچے میرے پاس گلاب جامن لینے کے لیے آئے، میں نے ان کا پیچھا کرنے کو سوچا، مگر جب میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگا تو وہ گاؤں کے ساتھ ہی ایک خالی جگہ تھی اور وہ بہت ویران جگہ تھی۔ وہاں پر دن کے وقت بھی کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ وہاں جا کر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مجھے وہ بچے بھی بہت مشکوک لگ رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ جنات کے بچے تو نہیں۔ اچانک میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو دونوں بچے وہاں پر کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے۔ ان کے ساتھ مجھے وہ تیسرا بچہ بھی آتا دکھائی دیا جس نے ایک دفعہ میرے سامنے گلاب جامن چرائے تھے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ہی میری طرف دیکھ کر ایسے ہنس رہے تھے جیسے انہیں معلوم تھا کہ میں انہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ یہیں پر رکیں اور میری بات سنیں، لیکن انہوں نے دوڑ لگا دی۔ میں ان کے پیچھے بھاگا، مگر ان کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اچانک وہ لوگ دوڑتے دوڑتے رکے اور ایک دم سے ان کے قدم لمبے ہو گئے۔ وہ الٹی سیدھی کلابازیاں لگانے لگے۔ مجھے پہلے ہی ان لوگوں پر شک تھا۔ نانا ابو کے دور میں میرا پالا جنات سے پڑ چکا تھا، اسی لیے میں یہ سب دیکھ کر بالکل بھی نہ گھبرایا اور میں وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ میں جان بوجھ کر ایسے کھڑا رہا۔ میں نے کوئی تاثر نہ دیا، نہ ہی میں خوفزدہ ہوا، نہ ہی میں نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ لوگ شاید مجھے ڈرانا چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو خاموشی کے ساتھ وہ دوبارہ بچوں کی شکل میں آئے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں۔ میں نے اس تیسرے لڑکے کو کہا کہ اس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میرے گلاب جامن بھی چرائے ہیں اور یہ چرانا کتنی بری بات ہے۔ وہ ہنسنے لگ گیا اور بولا کہ اسے مجھے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ شرارت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ بولا، ایک دفعہ ہم لوگ کہیں سفر کر رہے تھے، کچھ دیر کے لیے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، کچھ دیر بعد ہمارا قافلہ روانہ ہو گیا اور ہم لوگ وہیں رہ گئے۔ نہ جانے ہمارے ماں باپ کو ہم لوگ نظر کیوں نہیں آئے۔ جب ہم وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگے تو اچانک ہمیں محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں قید کر لیا ہو۔ وہ ایک جادوگر تھا جس نے ہمیں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب اس نے ہم لوگوں کو اکیلا سوتا ہوا پایا تو ہمارے ارد گرد ایک دیوار بنا دی، جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے، مگر ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور اس سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ نکلے، مگر ہم اپنے ماں باپ کو آج تک دوبارہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ وہ تینوں رونے لگ گئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ ان کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے اگر مجھے کسی دوسرے ملک بھی جانا پڑا تو میں ضرور جاؤں گا۔ وہ تینوں خوشی کے ساتھ اچھل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی مدد کروں گا تو وہ مجھے بہت سا انعام بھی دلوائیں گے۔ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا تھا۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کی بات سن کر میں بس مسکرا دیا تھا۔ ایک دن میں تازہ ہوا لینے کے لیے چھت پر گیا تو بھابھی کی بہن سمینہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اور خود کو کسی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ مجھ سے التجا کر رہی ہو کہ میں اس کی بات سن لوں۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اسے جو کہنا ہے وہ جلدی جلدی کہے اور یہاں سے چلی جائے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا، یا پھر تم میرے جذبات کے بارے میں جانتے ہوئے بھی انجان بنتے ہو؟ مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی،
وہ اتنا کھلم کھلا مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی؟ باہر کا موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ ایک حسینہ میرے سامنے کھڑی میری ایک نگاہ الفت کی منتظر تھی۔ وقت بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ کہاں میں محبت کو ترس رہا تھا اور ایک لڑکی کب سے اپنے دل میں میرے لیے پیار چھپائے بیٹھی تھی۔ گھبراہٹ کی جو کیفیت اسے دیکھ کر میرے اندر پیدا ہوئی تھی، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل کی حالت بھی بدلنے لگی۔ دل میں میٹھے میٹھے جذبے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ کچھ موقع بھی تھا اور دستور بھی تھا۔ موسم بھی اپنی رنگینی دکھا رہا تھا، جیسے ہر چیز مل کر ہم دونوں کو خوبصورت ماحول فراہم کر رہی ہو۔ میں خاموشی کے ساتھ اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ میرے بولنے کی منتظر تھی۔ اس کی سماعتیں میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن میں اسے کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جو رومانوی ماحول اس وقت بنا ہوا تھا، مجھے اسے نظر انداز کرنا تھا اور حقیقت کی طرف جانا تھا۔ یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا ہم دونوں کے پاس سے گزرا اور اس کے بالوں کی لٹیں لہرانے لگیں، جنہیں اس نے لاپرواہی کے ساتھ کانوں کے پیچھے اڑسا۔ میرا دل کیا کہ تبھی وقت یہیں پر رک جائے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے کہا، میں تمہیں کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم تو جانتی ہو میں برسر روزگار بھی نہیں، گلاب جامن کا ٹھیلا لگا رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی تمہاری بہن کبھی بھی تمہارا رشتہ مجھ جیسے نکمے اور نکھٹو انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہے گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ویسے بھی میں اپنی ذمہ داری تو اٹھا نہیں سکتا، اپنی بیوی کی کیسے اٹھاؤں گا؟ اس کی آنکھوں میں مجھے غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ بولی، تم اپنے بارے میں نکھٹو اور نکمے جیسے الفاظ استعمال مت کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی تمہیں ایسا کہے، اور مجھے یقین ہے اگر تم محنت کرو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگے، اور میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں اس سے بولا کہ آخر وہ کب تک انتظار کرے گی؟ اس کے گھر والے جلد ہی اس کی کہیں شادی کر دیں گے۔ وہ بولی، تم جلدی سے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ تاکہ تم میرا ہاتھ مانگ سکو۔ میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ میں تو کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری قسمت کھل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کیا منظور ہے۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سیڑھیوں پر آ رہا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فوراً یہاں سے جا کر سائڈ پر چھپ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر گھر میں کوئی تماشا لگ جائے۔ لیکن وہ ہم لوگوں کا وہم تھا۔ سیڑھیوں پر کوئی بھی نہیں تھا، شاید میرے کان بجے تھے۔ اس کے بعد میں نیچے چلا گیا اور اسے بھی کہا کہ کچھ دیر کے بعد وہ بھی نیچے چلی جائے۔ کسی کو ہم دونوں پر شک نہیں پڑنا چاہیے۔ رات کو بھی میرے ذہن میں سمینہ کا خیال ہی گھوم رہا تھا۔ میٹھی سی مسکان میرے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جیسے زبردستی وہ میرے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ میں تو ساری زندگی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اب بھی مجھے اپنی قسمت پر کوئی خاص بھروسہ نہیں تھا، لیکن میں نا امید بھی نہیں تھا۔ میرے دل اور دماغ میں بس وہی چھانے لگی تھی۔ میں بہت مزے سے اپنے خیال میں گم تھا۔ اچانک مجھے اپنے کمرے میں ہلکا سا شور محسوس ہوا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہی جناتی 3 بچے میرے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آج سے پہلے وہ میرے گھر پر کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ جتنی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی گھر سے باہر ہی ہوئی تھی۔ ویسے بھی میں نے اب گلاب جامن کا ٹھیلا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، الٹا میں نقصان ہی اٹھانے لگا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے میرا وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے تھے۔ انہیں لگا شاید میں اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں کچھ مصروف تھا، اور ویسے بھی میں نے گلاب جامن کا ٹھیلا لگانا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کوئی اور کام تلاش کروں گا جس میں مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ویسے بھی میں تھوڑا بہت بجلی کا کام جانتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں جب عملی طور پر اس کام کو اپناؤں گا تو میں بہت کچھ سیکھ جاؤں گا۔ مجھے اپنی ذہانت پر مکمل بھروسہ تھا۔ سمینہ کی محبت نے مجھے خود پر اعتماد کرنا سکھایا تھا، کیونکہ اب سمینہ سے شادی کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو کامیاب کرنا تھا اور خوب پیسے کمانے تھے۔ وہ بچے بولے کہ اگر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تو وہ بھی اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیسوں کے معاملے میں مجھے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن سمینہ بھی جا چکی تھی۔ اب میں اس سوچ میں تھا کہ ان بچوں کے ماں باپ کو میں کیسے ڈھونڈوں گا۔ نانا ابو کو بھی اس دنیا سے گئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میرے ماموں میرے نانا کی جگہ لے چکے تھے۔ اس کے لیے مجھے کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں کسی دوسرے شہر جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ وہ شاید پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور ٹرین پر جا کر بیٹھ گیا۔
تقریباً کافی گھنٹوں کے بعد میں اپنے نانا کے شہر اترا۔ اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہی ان گنت ماضی کی یادوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، جب ہم اماں اور ابا کے ساتھ نانا کے گھر آیا کرتے تھے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ نانا ابو کے پاس جا کر بہت ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ میرے نانا ابو بہت ہی نیک اور شریف آدمی تھے۔ انہوں نے ساری زندگی نیک نامی ہی کمائی تھی۔ نانا ابو ہم لوگوں کے لیے بہت ساری ٹافیاں رکھتے تھے اور باری باری ہم سب بچوں کو ایک ایک ٹافی کھانے کو ملتی تھی۔ ہم سب بہت خوش ہوتے تھے۔ نانا ابو ہم سب بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، ہمیں گھمانے بھی لے کر جاتے تھے۔ جب تک اماں زندہ تھیں ہم لوگ نانا ابو کے گھر آتے رہتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد میں نے بھی وہاں جانا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ اب کافی وقت کے بعد میں وہاں جا رہا تھا۔ وہ تینوں بچے بھی میرے آس پاس ہی تھے اور صرف انہیں بس میں ہی دیکھ سکتا تھا۔ وہ ٹرین میں لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑا دیا۔ شرارتیں یہ کرتے اور لوگ سمجھتے کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص انہیں تنگ کر رہا ہے۔ اس طرح لڑائی ہونے لگتی تھی۔ میں نے کافی دفعہ انہیں باز کیا کہ وہ منع ہو جائیں ورنہ میں یہیں پر اتر جاؤں گا۔ میری دھمکی اثر کر گئی اور وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تب کہیں جا کر میرا سفر سکون سے گزرا تھا۔ اب ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ وہ تینوں بھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ میں رکشے میں بیٹھا اور ماموں کے گھر جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہاں پر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ امی کو یاد کر کے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماحول بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ پھر میرے ماموں نے ممانی کو کہا کہ وہ بچے کی خاطر مدارت کریں، وہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے بہت محبت اور چاہت کے ساتھ مجھے کھانا کھلایا اور میرے سونے کے لیے بستر بھی بچھایا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ میرے ماموں حکمت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ اس وقت ان کے مریض بھی آئے ہوئے تھے اور تینوں بچے پہلے بھی میرے ساتھ ہی تھے، لیکن جو ہی میں ادھر آیا تو وہ غائب ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ ماموں جب مجھے رات کو فارغ ملے تو میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ ماموں کہنے لگے کہ مجھے جنات سے دور رہنا چاہیے، نہ ان کی دوستی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ لیکن میں نے ماموں کو کہا کہ اب میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، اب میں منکر نہیں ہو سکتا، وہ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ میں بہت امید لے کر آیا ہوں۔ ماموں کہنے لگے کہ ان سے جس حد تک ممکن ہو سکے گا وہ کوشش کریں گے تاکہ میری مدد کر سکیں۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان کے جاتے ہی وہ تینوں بھی حاضر ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنے ماموں سے ذکر کیا ہے، وہ یقیناً تم لوگوں کے ماں باپ کو ڈھونڈنے میں مدد کریں گے۔ میں نے ان سے ان کے ماں باپ کے نام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنے اماں اور ابا کا نام بھی بتایا۔ میں نے ان کے قبیلے اور خاندان کے متعلق معلومات بھی لیں۔ پھر میں نے تمام معلومات اپنے ماموں کو دے دیں۔ اپنے نانا کے شہر میں نے گھومنے کا سوچا۔ بڑی حد تک میں یہاں لوگوں سے بھی واقف تھا کیونکہ میرا بہت سارا بچپن یہاں پر گزرا تھا، اس لیے یہاں کے راستے بھی میرے علم میں تھے۔ میں باہر نکلا اور مختلف جگہوں پر گھومنے کے لیے چلا گیا۔ اچانک مجھے ایک لڑکا ملا۔ یہ ہمارے ماموں کا ہمسایہ تھا اور بچپن میں ہم دونوں ایک ساتھ بہت کھیلا کرتے تھے۔ اب وہ بھی کافی جوان ہو چکا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ ہم دونوں بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے۔ بچپن کی بہت ساری یادیں ہم نے تازہ کی۔ وہ بھی میرے نانا ابو سے قرآن پاک پڑھنے آتا تھا۔ اسے بھی جنات کے ساتھ شرارتیں کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ واحد بچہ تھا جو جنات کو تنگ کر لیتا تھا، کیونکہ جب جنات انسانی شکل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ بھی ان کی طرح ان کی ٹوپی کو غائب کر دیتا۔ کبھی انہیں چٹکی کاٹتا اور کبھی کبھی بہت زیادہ تیز مرچوں والا کھانا انہیں کھلا دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی اس کا بہت برا حال کرتے تھے، مگر یہ پھر بھی ان سے پنگا لینے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی پرانی باتیں یاد کرتے کرتے ہمیں کافی وقت بیت گیا۔ میں نے 3 سے 4 دن کے بعد ماموں جان سے پوچھا کیا انہیں کسی بات کا علم ہو سکا ہے۔ وہ بولے کسی کالے جادو کے عامل نے ان بچوں کے ارد گرد ایک نادیدہ سی دیوار قائم کر دی تھی، جس کی وجہ سے نہ تو ان کے ماں باپ انہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں اور نہ ہی یہ اپنے ماں باپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب تک اس دیوار کو توڑا نہ جائے تو تب تک ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوانا ممکن نہیں۔ باقی میں نے ان کے قبیلے اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کے ماں باپ میرے ابا یعنی تمہارے مرحوم نانا جان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ہماری بہت ہی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ پہلے تو میں اس کے جادو کا توڑ کروں گا، اس کی دیوار کو غائب کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کے ماں باپ کو بلاؤں گا اور ان بچوں کو ان کے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن کچھ دن تمہیں صبر کرنا ہوگا اور ان بچوں سے بھی کہو جہاں انہوں نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے کچھ دن اور انتظار کر لیں۔ میں نے ماموں جان کا پیغام ان بچوں کو دے دیا۔ ماموں جان نے ایک عمل شروع کیا۔
میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں۔ اس عمل کے لیے ماموں جان کو کافی وقت درکار تھا۔ دن کے وقت وہ اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے اور رات کے وقت وہ عمل کرتے تھے۔ آج کل ان کا اسسٹنٹ بھی چھٹی پر تھا، تو اس کی جگہ میں ان کی مدد کرنے لگا۔ وہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی روحانی مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ انہیں کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ روحانی بیماریاں ہماری روح کو بیمار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن مختلف نفسیاتی الجھنوں میں پڑ جاتا ہے اور بہت سارے نفسیاتی مسائل ہمارے جسم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماموں جان بہت سی تسبیحات اور ذکر اذکار بتاتے۔ ایک دو دفعہ جو لوگ ان کے پاس آئے انہیں شریر جنات تنگ کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک دن ایک لڑکا آیا، اس پر جن قابض تھا۔ میں نے ماموں جان کے ساتھ مل کر بہت مشکل سے اس لڑکے کو قابو کیا تھا۔ اس پر ایک بہت شرارتی جن اپنا اثر ڈالے بیٹھا تھا جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ لڑکے کے اندر اس وقت 10 آدمیوں کے برابر طاقت تھی۔ میں نے ماموں جان کے ساتھ مل کر بہت مشکل سے اسے باندھا اور ماموں جان نے اس جن کو نکال کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد 3 سے 4 دن کے بعد ماموں جان کا عمل مکمل ہونا تھا۔ آخری دن ہمیں کافی مشکل ہوئی۔ وہ عامل جس کا عمل ہم توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ہم لوگوں کو بہت للکارا اور منع کیا کہ ہم باز آ جائیں، لیکن ہم نہیں رکے۔ اس نے بہت حملے کیے مگر اس کے تمام حملے بیکار ہو جاتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جادو ہم پر کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی لیکن وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پھر اللہ کے فضل سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ماموں جان نے ان تینوں بچوں کو بلایا اور ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ ہی بلا لیا۔ جب بچے اور ماں باپ آپس میں ملے تو وہ منظر بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ یاد آ گئے۔ ایک دفعہ میں بھی گم ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اماں تو مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں بھی سڑک پر کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے میرے ہمسائے نے دیکھا تو گھر پہنچایا۔ اماں نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا کہ آئندہ میں کبھی ایسے گھر سے باہر نہ نکلوں۔ وہ کافی دنوں تک مجھے ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتی رہیں اور میرا دھیان رکھتی رہیں، کہیں میں دوبارہ گھر سے نہ نکل جاؤں۔ مائیں بھی کیا چیز ہوتی ہیں، اپنی ساری محبت اپنی اولاد پر لٹا دیتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اللہ کی مخلوق کے کام آ سکا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کافی عرصے سے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بہت زیادہ کوشش اور جد و جہد کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اب تو انہیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید ان کے بچے اس دنیا میں ہی نہیں ہیں، لیکن اب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ کر ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ بچے بھی بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے بہت سارے انعام سے نوازا۔ انہوں نے میرے ماموں کو بھی اتنا ہی انعام دیا جتنا مجھے دیا گیا۔ میں نے ماموں کے گھر ہی رکنے کا فیصلہ کیا کہ میں اس شہر کے اندر ہی کوئی کام شروع کروں گا، شاید یہاں پر میری قسمت چمک جائے۔ اس کے علاوہ اس جنات کے خاندان نے مجھے کہا کہ اگر کبھی مجھے ان کی ضرورت پڑے تو وہ میرے کام ضرور آئیں گے۔ میں نے ماموں کے مشورے سے پہلے بجلی کی کسی دکان پر کام کرنا شروع کیا۔ پہلے میں نے مکمل طور پر اس کام کو سیکھا۔ جب مجھے لگا کہ مجھے مہارت حاصل ہو گئی ہے تو میں نے اپنی بجلی کی دکان کھول لی۔ میں ہر روز اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ پیسے صدقہ دیا کرتا تھا۔ اس سے میری کمائی میں بہت برکت پڑنے لگی۔ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لڑکے رکھ لیے، گھر والوں کو بھی پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ کاروبار میں پیسے لگانے کے باوجود بھی میرے پاس ابھی بہت رقم باقی تھی۔ اس سے میں نے اسی شہر کے اندر اپنا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ مجھے جلد از جلد سمینہ سے شادی کرنی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب تو میرے بھائی بھی مجھ سے راضی تھے اور بھابھیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور سمینہ کا نام بھی لیا۔ بھابھی تو فوراً ہی رضامند ہو گئی۔ پھر چند دنوں کے اندر اندر میری شادی سمینہ کے ساتھ طے پا گئی۔ میں اسے بیاہ کر اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن صرف چند دن میں نے اپنے آبائی گھر میں گزارے۔ اس کے بعد سمینہ کو لے کر اپنے نانا ابو کے شہر آ گیا۔ ہم نے بہت خوشحال ازدواجی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا ہوں اتنا ہی کم تھا۔ میں اپنے ماموں کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ ویسے بھی سمینہ کی محبت نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ محبت کرے اور آپ پر بھروسہ کرے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اتنی اچھی ہمسفر کو پا کر اللہ کا بہت ممنون تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔
ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔